اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھا چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 146ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 171 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص جانور کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جو حق بات سمجھ نہیں سکتے۔ ارشاد فرمایا گیا ناظرین گرامی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ مثل، مثال اس کی جمع امثال آتی ہے، لفظ کسی صفت اور حالت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو کفروا، حق بات کا انکار کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں۔ پھر آگے کہا گیا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع، یعنی اس مثال کی طرح جو شخص پکارتا ہے جانوروں کو کہ وہ نہیں سنتے۔ کمثلی، مانند اس مثال کے یا اس مثال کی طرح، الذی، جو شخص ینعق، چلا کر پکارتا ہے یا زور زور سے آواز لگاتا ہے، بما لا یسمع، جانوروں کو کہ وہ نہیں سنتے۔ مولانا احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو لوگ عقل و بصیرت سے کام لینے کے بجائے اندھے بہرے ہو کر محض باپ دادا کی تقلید پر اڑ گئے ہیں، ان کی تشبیہ بھیڑ بکریوں سے دی گئی ہے جو عقل و ادراک سے بالکل عاری اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل محروم ہوتا ہے۔ چرواہے کی آواز بے شک اس کے کانوں سے جا ٹکراتی ہے، لیکن اس سے آگے اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ چرواہا کس کام کے لیے پکار رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن حکیم نے ایسے لوگوں کو جو عقل و بصیرت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں جانوروں سے پست تر قرار دیا۔ 7ویں سورہ اعراف کی 169ویں نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، ارشاد ہوتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی ان کے دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر بصیرت سے محروم ہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے حق بات سننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ ناظرین گرامی، وہ لوگ جو جانتے بوجھتے کتاب الہی پر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن حکیم نے ان کی مثال 62ویں سورہ جمعہ کی 5ویں آیت میں کچھ یوں دی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا یا بنایا تھا، انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ پھر ناظرین گرامی، مذکورہ آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے الا دعاء و نداء، یعنی مگر وہ جانور ہانک پکار کی صدا کی سوا کچھ نہیں سنتے۔ اللہ کلمہ استثناء ہے، اس کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کو مگر کہہ کر ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ دعاً، پکارتے ہیں۔ دعا اور ندا میں فرق یہ ہے کہ دعا محض پکارنے اور ندا آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں۔ دعا قریب سے اور ندا دور سے بلانے کو کہتے ہیں۔ کافر اور گمراہ میں فرق یہ ہے کہ اول ذکر حق و صداقت کو دیکھتا ہے اور اس سے پہلو تہی کرتا ہے تو یہی حیوان کی مانند ہے، اور دوسرا خواہشات نفسانی کا شکار ہوتا ہے
اور سیدھی راہ سے ہٹ جاتا ہے، اس میں کبھی تعصب اور ضد شامل ہوتی ہے اور کبھی پندار اور غرور معاون بنتا ہے۔ بہرحال کافر اور گمراہ دونوں جادہ حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یعنی ایسے لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے۔ سمن اسم کی جمع ہے، یعنی ظاہری طور پر کان رکھتے ہوئے بھی حق بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، ظاہری طور پر زبان رکھتے ہوئے بھی حق کا اظہار نہیں کر پاتے۔ لا یعقلون یعنی بصارت رکھتے ہوئے بھی بصیرت سے محروم۔ ناظرین گرامی، ان آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر اگر نظر کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک رائے حق کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ ضد اور تعصب کو بالائے طاق نہ رکھ دے۔ حقیقت کو پانے کے لیے جہاں حقیقی علم کی ضرورت ہے وہاں فہم و شعور اور عقل و بصیرت بھی لازمی ہے۔ قرآن حکیم انسانوں کو تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ افلا تعقلون، افلا یتدبرون کے الفاظ اسی حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھا ہوتا ہے جو ہر انسان کے پہلو میں موجود ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور دل کا اندھاپن انسانی شرف و کمال پر ضرب کاری ہے۔ اس سے نہ صرف افراد بلکہ قومیں تباہی و بربادی کے عمیق غار میں جا گرتی ہیں، العیاذ باللہ۔ ناظرین گرامی، یہاں پر ہمارا وقت ہو چلا ہے، ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔